کمانڈر سمجھ گیا کہ ٹیلے پر کوئی لڑکی کھڑی ہے۔ اسی شام کمانڈروں کو خبردار کیا گیا تھا کہ صلیبیوں نے جاسوسی اور تخریب کاری کے لیے لڑکیوں کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ لڑکیاں صحرائی خانہ بدوش کے بحروب میں بھی ہو سکتی ہیں اور ایسی غریب لڑکیوں کے بھیس میں بھی جو فوجی کیمپوں میں کھانے کی بھیک مانگنے آتی ہیں، اور یہ لڑکیاں اپنے آپ کو مغویہ اور مظلوم ظاہر کر کے پناہ بھی مانگ سکتی ہیں۔ کمانڈروں کو بتایا گیا تھا کہ آج 7 لڑکیاں سلطان کی پناہ میں آئی ہیں، جنہیں بظاہر رحم کر کے مگر انہیں مستباح سمجھ کر پناہ میں لیا گیا ہے۔ اس کمانڈر نے یہ حکام سن کر اپنے ایک ساتھی سے کہا تھا، اللہ کرے ایسی کوئی لڑکی مجھ سے پناہ مانگے، اور وہ دونوں ہنس پڑے تھے۔ اب آدھی رات کے وقت جب سارا کیمپ سو رہا تھا، اس ٹیلے پر ایک لڑکی کا حلیہ نظر آ رہا تھا۔ پہلے تو وہ ڈرا کہ یہ چڑیل یا جن ہو سکتا ہے۔ اس نے نئے سنتری کو لڑکیوں کے خیمے پر کھڑا کر کے اسے بتایا تھا کہ اندر 7 لڑکیاں ہیں۔ اس نے پردہ اٹھا کر دیکھا تو دیے کی پیلی روشنی میں اسے 7 بستر نظر آئے تھے۔ ہر لڑکی نے منہ کمبلوں میں ڈھانپ رکھا تھا، سردی زیادہ تھی۔ اس نے اندر جا کر یہ نہیں دیکھا کہ 7واں بستر خالی ہے اور اس پر کمبل اس طرح رکھے گئے ہیں جیسے ان کے نیچے لڑکی سوئی ہوئی ہو۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ 7ویں لڑکی ٹیلے پر اس کے سامنے کھڑی ہے۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا کہ اسے آواز دے یا اس تک خود جائے، یا اگر وہ جن چڑیل ہو تو اس کے غائب ہونے کا انتظار کرے۔ تھوڑی سی دیر کے انتظار کے بعد بھی لڑکی غائب نہ ہوئی، بلکہ وہ 2-3 قدم آگے چلی اور پھر پیچھے کو چل پڑی اور پھر رک گئی۔ کمانڈر، جس کا نام فخر المصری تھا، آہستہ آہستہ ٹیلے تک گیا اور کہا، کون ہو تم؟ نیچے آؤ۔ لڑکی نے ہرن کی طرح چوکڑی بھری اور ٹیلے کی دوسری طرف اتر گئی۔ فخر کو یقین آ گیا کہ یہ کوئی انسان ہے، جن چڑیل نہیں۔ وہ تنو مند مرد تھا، ٹیلا اونچا نہیں تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ٹیلے پر چڑھ گیا۔ ادھر بھی اندھیرا تھا۔ رات کی خاموشی میں اسے لڑکی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ ٹیلے سے دوڑتا اترا اور لڑکی کے پیچھے گیا۔ لڑکی اور تیز دوڑ پڑی۔ فاصلہ بہت تھا، لیکن فخر مرد تھا، فوجی تھا، چیتے کی رفتار سے دوڑ رہا تھا۔ ٹیلے کے پیچھے اونچی نیچی زمین، خشک جھاڑیاں اور کہیں کہیں کوئی درخت تھا۔ بہت سا دوڑ کر فخر مصری نے محسوس کیا کہ اس کے آگے تو کوئی بھی نہیں۔ اس نے رک کر ادھر ادھر دیکھا۔ اسے اپنے پیچھے اور بہت سا بائیں لڑکی قدم کی آہٹ سنائی دی۔ وہ تربیت یافتہ لڑکی تھی۔ جہاں اسے حسن اور شباب کے استعمال کی تربیت دی گئی تھی، وہاں اسے فوجی ٹریننگ بھی دی گئی اور خنجر زنی کے داؤں پیچ بھی سکھائے گئے تھے۔ وہ ایک درخت کے اوٹ میں چھپ گئی تھی۔ فخر آگے گیا تو وہ دوسری طرف دوڑ پڑی۔ یہ تعاقب آنکھ مچولی کی مانند تھا۔ فخر کو اندھیرا پریشان کر رہا تھا۔ موبی کے قدم خاموش ہو جاتے تو وہ رک جاتا تھا۔ قدموں کی آواز سنائی دیتی تو وہ دوڑ پڑتا۔ غصے سے وہ باولا ہوا جا رہا تھا۔ اس نے یہ جان لیا کہ یہ کوئی جوان لڑکی ہے۔ اگر بڑی عمر کی ہوتی تو اتنی تیز اور اتنا زیادہ نہ بھاگ سکتی۔ تعاقب میں فخر 2 میل فاصلہ طے کر گیا۔ موبی نے جھاڑیوں اور اونچی نیچی زمین سے بہت فائدہ اٹھایا۔ اس کے مرد آدمیوں کا ڈیرا قریب آ گیا تھا۔ وہ دوڑتی ہوئی وہاں تک جا پہنچی۔ اس نے اپنے آدمیوں کو آوازیں دی۔ وہ گھبرا کر جاگے اور خیمے سے باہر آئے۔ ایک نے مشال جلا لی۔ یہ ڈنڈے کے سرے پر لپٹے ہوئے کپڑے تھے۔ ان کی آنکھ کی روشنی بہت زیادہ تھی۔ فخر نے تلوار سوٹ لی اور ہافتہ کاپتا ہوا ان کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس نے دیکھا کہ یہ 5 آدمی جو لباس سے صفی معلوم ہوتے ہیں، تاجر نظر آتے ہیں اور مسلمان لگتے ہیں۔ لڑکی ان میں سے ایک کی ٹانگوں کو دونوں بازوؤں میں مضبوطی سے پکڑے بیٹھی ہوئی تھی۔ مشال کے ناچتے شعلے میں اس کے چہرے پر گھبراہٹ اور خوف نظر آ رہا تھا۔ اس کا سینہ ابھر اور بیٹھ رہا تھا۔ اس کی سانسیں بری طرح اکھڑی ہوئی تھی۔ یہ لڑکی میرے حوالے کر دو، فخر المصری نے حکم کے لہجے میں کہا۔ یہ ایک نہیں، ایک آدمی نے التجا کے لہجے میں جواب دیا۔ ہم نے تو 7 لڑکیاں آپ کے سلطان کے حوالے کی ہیں، آپ اسے لے جا سکتے ہیں۔ نہیں، موبی نے اس کی ٹانگوں کو اور مضبوطی سے پکڑتے ہوئے روتے ہوئے اور خوف زدہ لہجے میں کہا، میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ یہ لوگ عیسائیوں سے زیادہ وحشی ہیں۔ ان کا سلطان انسان نہیں، سانڈ ہے، درندہ ہے۔ اس نے میری ہڈیاں بھی توڑ دی ہیں۔ میں اس سے بھاگ کر آئی ہوں۔ کون سلطان؟ فخر نے حیران سا ہو کر پوچھا۔ وہی جسے تم سلطان صلاح الدین ایوبی کہتے ہو، موبی نے جواب دیا۔ وہ مصر کی عربی بول رہی تھی۔ یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، فخر نے کہا اور پوچھا، یہ ہے کون؟
تمہاری کیا لگتی ہے؟ اندر آ جاؤ دوست، باہر سردی ہے۔ ایک آدمی نے فخر سے کہا، تلوار میان میں ڈال لو، ہم تاجر ہیں، ہم سے آپ کو کیا خطرہ، آؤ اس لڑکی کی باتیں سن لو۔ اس نے آہ بھر کر کہا، میں آپ کے سلطان کو مرد مومن سمجھتا تھا، مگر ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ وہ باقی 6 لڑکیوں کا بھی یہی حال کرے گا، ان کا یہ حشر دوسرے سالاروں نے کیا ہے۔ مولوی نے کہا، شام کو ان بیچاریوں کو اپنے خیمے میں لے گئے تھے اور انہیں بے آبرو کر کے خیمے میں ڈال دیا، وہ خیمے میں بے ہوش پڑی ہیں۔ فخر المصری تلوار ڈال کر ان کے ساتھ خیمے میں چلا گیا۔ اندر جا کر تو ایک آدمی نے آگ جلا کر قہوہ چائے کے لیے پانی رکھا اور اس میں جانے کیا کیا کچھ ڈالتا رہا۔ دوسرے آدمی نے فخر سے پوچھا کہ اس کا رتبہ کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ کمانڈر اور عہدیدار ہے۔ انہوں نے اس کے ساتھ بہت سی باتیں کی جن سے انہوں نے اندازہ کر لیا کہ یہ شخص عام قسم کا سپاہی نہیں اور ذمہ دار فرد ہے، ذہین اور دلیر بھی ہے۔ ان لوگوں میں سے ایک نے، جو کرسٹوفر تھا، فخر کو 7 لڑکیوں کی بالکل وہی کہانی سنائی جو انہوں نے صلاح الدین ایوبی کو سنائی تھی۔ انہوں نے فخر کو یہ بھی بات بتائی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کے متعلق کیا کہا تھا۔ ان لڑکیوں نے سلطان کو یہ پیشکش بھی کی تھی کہ وہ اپنے گھروں کو تو واپس نہیں جا سکتی اور عیسائیوں کے پاس بھی نہیں جانا چاہتی، اس لیے وہ مسلمان ہونے کو تیار ہیں، بشرطے کہ کوئی اچھے رتبے والا عسکری ان کے ساتھ شادی کر لے۔ ہم نے سنا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کردار کے لحاظ سے پتھر ہے، ہم ہر روز سفر پر رہنے والے تاجر ہیں، انہیں کہاں کہاں ساتھ لیے پھرتے، انہیں سلطان کے حوالے کر دیا، مگر سلطان نے اس لڑکی کے ساتھ جو سلوک کیا وہ اس کی زبانی سن لو۔ فخر المصری نے لڑکی کی طرف دیکھا تو لڑکی نے کہا، ہم بہت خوش تھی کہ خدا نے ہمیں ایک فرشتہ کی پناہ دی ہے۔ سورج غروب ہونے کے بعد سلطان کا ایک محافظ آیا اور مجھے کہا کہ سلطان بلا رہے ہیں۔ میں باقی 6 لڑکیوں کی نسبت ذرا زیادہ ہی خوبصورت ہوں، مجھے توقع نہیں تھی کہ تمہارے صلاح الدین ایوبی مجھے بری نیت سے بلا رہے ہیں۔ میں چلی گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے شراب کی سراہی کھولی، ایک پیالہ اپنے آگے رکھا اور ایک مجھے دیا۔ میں عیسائی ہوں، شراب 100 بار پی ہے۔ بحری جہاز میں عیسائیوں نے میرے جسم کو کھلونا بنائے رکھا ہے۔ صلاح الدین ایوبی بھی میرے جسم کے ساتھ کھیلنا چاہتا تھا۔ شراب اور مرد میرے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے، لیکن صلاح الدین ایوبی کو فرشتہ سمجھتی تھی۔ میں اس کے جسم کو اپنے ناپاک جسم سے دور رکھنا چاہتی تھی، مگر وہ ان عیسائیوں سے بدتر نکلا جو مجھے بحری جہاز میں لائے تھے، اور جب ان کا جہاز ڈوبنے لگا تو انہوں نے ہمیں ایک کشتی میں ڈال کر سمندر میں اتار دیا۔ ان میں سے کسی نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، ہمارے جسم نچوڑے ہوئے ہیں اور ہماری ہڈیاں چٹکی ہوئی تھی۔ خدا نے ہمیں بچا لیا اور آدمی کی پناہ میں پھینک دیا جو فرشتے کے روپ میں درندہ ہے۔ مجھے سلطان نے ہی بتایا تھا کہ میرے ساتھ کی باقی 6 لڑکیاں اس کے سالاروں کے خیمے میں ہیں۔ میں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاؤں پکڑ کر کہا، میرے ساتھ شادی کر لو۔ اس نے کہا کہ اگر تم مجھے پسند کرتی ہو تو شادی کے بغیر میں اپنے حرم میں رکھ لوں گا۔ اس نے میرے ساتھ وحشیوں کا برتاؤ کیا۔ جو ہی اس کی آنکھ لگی میں وہاں سے بھاگ آئی۔ اگر میری بات کا اعتبار نہ ہو تو اس کے محافظوں سے پوچھ لو۔ اس دوران ایک آدمی نے فخر کو قہوہ پلایا۔ ذرا سی دیر کے بعد فخر کا مزاج بدلنے لگا۔ اس نے نفرت سے کہا لگایا اور کہا، ہمیں حکم دیتے ہیں عورت اور شراب سے دور رہو، اور خود شراب پی کر راتیں عورتوں کے ساتھ گزارتے ہیں۔ فخر محسوس ہی نہ کر سکا کہ لڑکی کی کہانی محض بے بنیاد ہے، اور نہ ہی وہ یہ محسوس کر سکا کہ اس کا مزاج کیوں بدل گیا ہے۔ اسے حشیش پلا دی گئی تھی، اس پر ایسا نشہ طاری ہو چکا تھا جسے وہ نشہ نہیں سمجھتا تھا۔ وہ اب اپنے تصور میں بادشاہ بن گیا تھا۔ لڑکی کے چہرے پر مشال کے شعلے کی روشنی ناچ رہی تھی، اس کے بکھرے ہوئے سیاہی مائل بھورے بال چمک رہے تھے۔ وہ فخر کو پہلے سے بھی زیادہ حسین نظر آنے لگی۔ اس نے بےتاب ہو کر کہا، تم اگر چاہو تو میں تمہیں اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ نہیں، لڑکی ڈر کر پیچھے ہٹ گئی اور بولی، تم بھی میرے ساتھ اپنے سلطان جیسا سلوک کرو گے۔ تم مجھے اپنی خیمے میں لے جاؤ گے اور ایک بار پھر تمہارے سلطان کے قبضے میں آ جاؤں گے۔ ہم اب دوسری 6 لڑکیوں کو بھی بچانے کی سوچ رہے ہیں۔ ایک تاجر نے کہا، ہم ان کی عزت بچانا چاہتے تھے مگر ہم سے بھول ہو گئی۔ فخر المصری کی نگاہ لڑکی پر جمی ہوئی تھی۔ اس نے اتنی جوان اور خوبصورت لڑکی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ خیمے میں خاموشی طاری ہو گئی جسے کرسٹوفر نے توڑی۔ اس نے کہا، تم عرب سے آئے ہو یا مصری ہو؟ مصری۔ فخر نے کہا، میں 2 جنگیں لڑ چکا ہوں، اسی لیے مجھے یہ عہدہ دیا گیا ہے۔ سودانی فوج کہاں ہے جس کا سالار نازی ہے؟ کرسٹوفر نے پوچھا۔
اس فوج کا ایک سپاہی بھی ہمارے ساتھ نہیں آیا۔ فخر نے جواب دیا، جانتے ہو ایسا کیوں ہوا ہے؟ صلاح الدین ایوبی کے دور کی سچی اور حقیقی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔